جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ باقی جتنے بھی قصے ہیں ان کو انسان کو جتنی ضرورت تھی اللہ نے بیان فرما دیا، لیکن اس قصے کو اللہ نے ایک طرف سے شروع کر کے اس کو آخر تک پورا بیان فرمایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصہ احسن القصص ہے، اس لیے اس کو سننے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ عام قصہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی نصیحتیں رکھی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی رکھی ہے، اس قصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ایمان رکھا ہے۔ دیکھو، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانی چیز جو ہے بڑی خوبصورت ہے تو شاید ہمیں اس چیز کو دیکھ کر، یا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانا آدمی ہمارے ہاں بڑا محترم ہے یا فلانا جو ہے اس کی طرف پوری توجہ دینی ہے، تو شاید ہمیں نیند نہ آئے۔ اسی طرح سے جب وعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہو، یہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب وعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہو اس وقت سونا یہ نصیحت ہے۔ یہ حدیث میں ہے، جنگ کے اندر سونا یہ سکینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر سکون اتروا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سونا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دوپہر کو کھانا کھا کر سونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن کوئی ماں باپ سمجھا رہا ہو یا کوئی استاد سمجھا رہا ہو، کلاس میں سبق پڑھا جا رہا ہو، یا کوئی قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو اور پھر سامنے بیٹھ کر سونا، تو یہ رحمت نہیں ہے، نہ یہ سکینہ ہے، یہ بدقسمتی کہہ لو، بدنصیبی کہہ لو کہ انسان بہت ساری خیر کی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایک ماشاءاللہ یہ سننے کا اسٹائل ہوتا ہے نا ہمارا، وہ بھی نیند کے اوپر ہمیں بلال مشہور کرتا ہے کہ بالکل نیچے منہ کرنا، اس طرح جو وعظ و نصیحت کر رہا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا، پھر نیند نہیں آئے گی۔ جب انسان نے حیت ہی سونے والی بنانی ہے تو پھر نیند ہی آئے گی۔ سنانے والے کو پتہ چلے کہ مجھے سننے والے موجود ہیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سن رہے ہیں تو سنانے والا بڑی تیاری سے آئے گا۔ جب سنانے والے کو پتہ ہو کہ سننے والوں نے سونا ہے تو سنانے والے نے بھی پھر گزارا ہی کر دیا، اس لیے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو یہ بھی پتہ چلے کہ لوگ سن رہے ہیں۔ جب نیچے منہ کرو گے نیند آئے گی، یہ خود کی بات ہے، نیچے منہ کرو گے نیند آئے گی، یہ خود کی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ اب قصے کی ابتدا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ 11 ستارے جو ہیں، یہ سورج اور 11 ستارے اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنے باپ کو اپنا خواب بتایا۔ اب یہاں سب سے پہلی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق دوستوں والا ہونا چاہیے کہ اولاد اپنی ہر چیز اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرے، اپنی پریشانی کو بھی اپنی خوشی کو بھی۔ یہ اولاد کو ڈرا کر سمجھا کر رکھنا کہ اولاد اپنی بات ہی تمہارے ساتھ نہ کر سکیں تو یہ کچھ نیت سے ثابت نہیں۔ اولاد کو خوشی آئے، بیٹیوں کو خوشی آئے، بیٹوں کو خوشی آئے، وہ دوڑتے ہوئے باپ کے پاس آئے، اگر غمی آئے دوڑتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ یہ پہلی نصیحت ہمیں یہ مل رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گیا اور کسی کے پاس نہیں گیا، کیونکہ ان کا جو حضرت یعقوب سے تعلق تھا وہ دوستوں والا تھا۔ وہ باپ بیٹے کا تعلق ایک بہت محبت والا تعلق تھا، باپ بیٹے کا تعلق ایک نصیحتوں والا تعلق تھا، ایک ہنسی مذاق والا تعلق تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو آ کر سب سے پہلے اپنا خواب بیان کیا۔
اور بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا؟ کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے 11 ستارے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کو یہ اس خواب کی تعبیر کا پتہ چل گیا، اور خواب کی جب تعبیر کا پتہ چل جائے تو یاد رکھنا کہ جو بھی خواب آئے، یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی خواب آئے اس خواب کو عام لوگوں میں بیان نہ کرو، بالکل کسی کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ جو سب سے زیادہ تمہیں پتا ہو کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور سب سے زیادہ علم والا جو شخص ہے اس کے سامنے اپنے خواب کو بیان کرو۔ خواب کی جیسے کوئی تعبیر ہوگی، جیسے اس کی خواب کی تعبیر بتا دے گا، پھر خواب اسی طرح ہوگا۔ نہ خواب جھوٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی خواب ایرے غیرے کو بتانا چاہیے، بلکہ اپنے خواب کو اپنے پسندیدہ شخص کو اور طالب علم شخص کو بتانا چاہیے تاکہ وہ تعبیر تمہیں اچھے طریقے سے بتا دے۔ اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایک مقام کو بیان کیا، ایک عظمت کو بیان کیا تھا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب نے کہا کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ ان سے تیری عزت برداشت نہیں ہوگی، ان سے تیری عظمت برداشت نہیں ہوگی، ان سے تیرا مقام برداشت نہیں ہوگا۔ اور یہ بات جو آج کل جیلسی والی، حسد والی، کینے والی بات چلی آ رہی ہے، یہ اس امت سے پہلے ہی تھے کہ بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کی دولت کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کے مقام کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کی تجارت کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کے مال و دولت کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر سکتا اگر دین نہ ہو۔ اگر دین ہو حضرت یوسف علیہ السلام والا، اگر شعور ہو حضرت یوسف والا، اگر عقل ہو حضرت یوسف علیہ السلام والی، تو وہ بھائیوں کو اپنے دل میں رکھے گا، وہ بھائیوں کو اپنی پیشانی کا جو ہے تالا بنائے گا، وہ بھائیوں کو اپنی زندگی کا بہترین مقصد بنائے گا، وہ بھائیوں کو مقام دے گا، وہ بھائیوں کو عزت دے گا۔ لیکن اگر وہ دین نہ ہو، وہ سمجھ نہ ہو، تو یاد رکھنا پھر اگر دوسری سائڈ والے بھائی بن گئے تو وہ نقصان پہنچانے سے بالکل پرہیز نہیں کریں۔ اسی لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان لوگوں کا دشمن ہے، وہ کبھی بھی گمراہ کرنے سے انسان کو باز نہیں آئے۔ جب زندگی سے دین اسلام نکل جائے گا، جب زندگی سے اللہ نکل جائے گا تو پھر گمراہی آئے گی، پھر شیطان کے جو چکر ہے وہ انسان کے اوپر آئے گا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے محبت بہت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ یہ دل کا کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جانا، اس میں انسان کا اپنے بس کی بات نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی 11 تھیں، ان میں سب سے زیادہ جو محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہم ھذا قسمی فیما املک، کہ اللہ باری باری ایک ایک بیوی کے پاس جانا یہ میرے بس میں ہے اور میں جاتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ، کہ اللہ جس چیز کا میں مالک نہیں اس کے اوپر تو میرا مواخذہ نہ کرنا، کہ اگر دل میں زیادہ کسی کی محبت آ جاتی ہے میں اس میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، اس لیے اس پہ اللہ تو میرا مواخذہ نہ کرنا۔ پیسوں میں ان کے اوپر توجہ دینے میں، رہائش دینے میں، محبت دینے میں میں سب میں برابری کرتا ہوں،
لیکن میرے دل میں جو محبت زیادہ ہے وہ عائشہ کی ہے اور وہ میرے پاس نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے توجہ پوری کرتے تھے، پراپرٹی میں، جائیداد میں، وراثت میں حصہ سب کا برابر رکھتے تھے، لیکن دل کا میلان زیادہ حضرت یوسف کی طرف سے، اور اسی میلان نے بھائیوں کو مجبور کر دیا حسد پہ، اور کہا اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین۔ آپس میں کہنے لگے کہ ہمارا باپ یوسف کو بہت ہی ترجیح دیتا ہے، اس کے بھائی کو بہت ہی ترجیح دیتا ہے، ہماری طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ حسد جو انسان کو گناہ کرنے میں مجبور کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ ہمارا فلانا آدمی مال میں ہم سے زیادہ ہے، سمجھو اب تم نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ فلانے آدمی کی دکانداری ہماری دکانداری سے زیادہ چلتی ہے، سمجھو حسد شروع ہو گیا۔ جب دل میں یہ بات آ گئی کہ فلانے آدمی کی عزت ہم سے زیادہ ہے، سمجھو دل میں حسد شروع ہو گیا۔ جب تمہارے دل میں یہ بات آ گئی فلانے آدمی پراپرٹی میں ہم سے زیادہ ہو رہا ہے، سمجھو دل میں حسد شروع ہو گیا۔ اور حسد جو ہوتا ہے یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے، اور حسد انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے دنیا میں۔ جلنے والے ہر وقت چلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، اور ان کی محفل میں سوائل چلنے کے عرصت پہ اور کام نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی مخالفین کی تعریف شروع ہوئی، ساتھ ہی کہنے شروع، ہمیں پتہ ہے وہ کیسا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ان کی زندگی کیسے ہے، جتنے ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر سے جو بولتی ہیں، یہ حسد بولتی ہے کہ جب ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہ رہے اور ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اور پھر ہم ان کی جو گناہ والی زندگی ہے، ان کی کمزوریاں ہیں، وہ بیان کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ کو ہماری طرف توجہ دینی چاہیے، ہم طاقت میں زیادہ ہیں اور ہم عصبہ، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس ہمت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں، لیکن ہمارا باپ ہمیں چھوڑ کر ان کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اب کہنے لگے کہ کیا کرنا، اب ظاہری بات ہے یوسف کو راستے سے ہٹانا ہے۔ کہنے لگے تو دونوں یوسف کو قتل کر دیتا۔ پہلا مشورہ قتل کر دینا۔ قتل کرنا آج کے لوگ کے اندر بھی بھائیوں بڑا آسان ہوگا۔ تھوڑا سا لڑائی جھگڑا فساد ہوا نہیں، لڑائی شروع ہوئی نہیں، قتل کرنا۔ قتل کرنے والا جو تباہ و برباد اور جو ہو رہا ہے، اس کے یہ یتیم بچے ہوں گے، اور جو اس کی بیوہ عورت ہوگی، اس کی بھی جو اللہ معاف کرے جو بدوائیں ہوں گی، وہ بھی انسان کو تباہ و برباد کرے۔ یہ پچھلے اتوار کا واقعہ ہمیں سمجھ آیا۔ یہ اتوار بازار میں ایک آدمی دکان لگاتا تھا، ان کی تھوڑی سی پراپرٹی کا ہوا آپس میں معاملہ، تو وہ کیا، مخالفین نے ایک دم اس کو قتل کر دیا۔ ہم نے آج ایک حدیث بڑی، اللہ کی قسم حیران رہ گئے۔ فرمایا ایک شخص خانہ کعبہ کو شہید کر دیا، خانہ کعبہ پھر بن گیا، پھر شہید کر دیا، پھر بن گیا، پھر شہید کر دیا۔ 100 دفعہ وہ شخص خانہ کعبہ کو شہید کر دیا، اور ایک شخص ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مسلمان کو قتل کرنے والا شخص ہوگا وہ زیادہ مجرم ہوگا۔ بلکہ ایک جگہ ہم نے حدیث پڑھی، ایک شخص خانہ کعبہ کی حرمتی کر رہا ہے، اور ایک شخص لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں لوگوں کے دلوں کو دکھانے والا جو شخص ہوگا وہ اللہ کے ہاں بڑا مجرم ہوگا۔ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟
کہ صرف تھوڑی بہت اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے جھوٹ جاؤ بس کافی ہے، اور باقی جو مرضی کرتے کرو، یہ دین کا اس کو دین نہیں کہتے۔ دین اسلام پہ چلنے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جملہ کیا کہا کہ قتل کر دو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الحسد، اے لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فإن الحسد، فرمایا کہ بے شک حسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کی بیماری تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری تہجد، تمہاری تلاوت قرآن، یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حسد تمہیں کسی چیز کا نہیں چھوڑتا، تمہارا برباد کر دیتا ہے حسد تمہارا۔ تو پھر کہا کہ یا تو قتل کرتے ہو تو یوسف علیہ السلام کو، یا پھر اس طرح کرو کہ تم ان کو کسی ویران جگہ میں، کسی کنویں میں ڈالو۔ تو قال قائل منهم، ایک بھائی نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرنا، یہ بھائی ہے، بھائی کو قتل نہ کرنا، بھائی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ کمزرف لوگ ہوتے ہیں، یہ بھائیوں کے گریبان پکڑتے ہیں، وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے میرے دوست کہ وہ سمجھے کہ ہم اپنے بھائی کو تنگ کر کے کچہریوں کے چکر لگوا کر اور ان کو پریشان کر کے تو شاید ہمیں کچھ سکون مل جائے گا۔ تو یاد رکھنا جو لوگ بھائیوں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کبھی ان کو مرنے کے بعد سکون والی زندگی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ بھائیوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، ان کے ہاتھوں پہ قبضہ کرنا، ان کی جائیدادوں پہ زیادہ لے لینا، تقسیم ایسی کرنی کہ زیادہ حصہ تمہاری طرف آ جائے، اچھی جگہ تمہیں مل جائے اور زیادہ مہنگی جگہ تمہیں مل جائے، یہ تقسیم وہ تقسیم ہے جو انسان کو ظالم بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو لوگ اس طرح کی تقسیمیں کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد سے، اس کی اولاد سے جو نفع ہے وہ کھا دیتا ہے۔ اولاد شرابی بنے گی، اولاد فضول خرچ بنے گی، اولاد لالچی بنے گی، اولاد بے دین بنے گی، اولاد نافرمان بنے گی، اولاد جو ہے وہ تمہاری تمہیں تنگ کرے گی، اولاد تمہارے سکون کو ختم کر دے گی، اولاد تمہاری تابعداری نہیں کرے گی، اولاد تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے اولاد کو حرام کے رخ میں دے دی، وجہ کیا ہے؟ تم نے اولاد کو حرام کی جزات دے دی، تم نے اولاد کو جو ہے حرام کی کمائی دے دی، اور یہ وجہ بن گئی تمہاری اولاد کی تباہی کی اور بربادی کی۔ کہا کہ قتل نہ کرو، وَالْقُوهُ، ان کو ایک کنویں میں ڈالا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے باپ کے پاس آئے۔ جو فراڈیا آدمی ہوتا ہے نا وہ بڑا مظلوم بن گیا تھا، کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، کہ ابا جان ہر وقت آپ یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بھیج دیا کریں، چلو ہمارے ساتھ جائیں، کھائے کھیلے اور آگے پیچھے بھاگے دوڑے۔ تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کو غائب نہ کر دو۔ خیر حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ ان بدبختوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا اور ایک کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈالا، دیکھو میرے رب کی طاقت، جس کو رب رکھے اس سے کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ یوسف کنویں کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ ڈال رہے ہیں، جا کر تم اپنے پر ان کے نیچے بچھا دو۔ انہوں نے کنویں میں حضرت یوسف کو چھوڑا، اللہ کے فرشتوں نے کنویں میں آ کر اپنے پر بچھا دیا اور اس کنویں کو جنت کا محل بنا دیا، اس کنویں کو روشنی والا بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں صبر کیا اور ان کے ظلم کے اوپر، ان کی زیادتی کے اوپر اپنے رب کی طرف توجہ کی، اور انہوں نے واپس آ کر ایک قمیص لی جو حضرت یوسف کی اتار لی،
اس کے اوپر خون لگایا اور حضرت یوسف حضرت یعقوب کے پاس آیا، کہنے لگے ابا جان کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہنے لگے حضرت یعقوب نے یہ قمیص کو دیکھا، قمیص پہ خون تو لگا ہوا تھا لیکن قمیص میں پٹن نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور کہا قال ابرتم ولکم انفسکم امرا، کہ یہ تمہارے اپنے آپ سے باتیں بنی ہیں کہ یہ کیسے بھیڑیے تھے کہ جنہوں نے حضرت یوسف کو شہید کر دیا لیکن ان کے کپڑے نہیں بھرے، اور سمجھ آیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تقریباً قرآن پاک کم سے کم 10 تفسیریں قرآن پاک کی دیکھی ہیں، 10 تفسیریں دیکھی ہیں۔ جو جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیڑیے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر ہم نے حضرت یوسف کو کھایا ہے تو ہم 24ویں صدی کے علماء جیسے، یہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کو علماء سے نفرت ہوتی ہے، جو ان سے نفرت ہے۔ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا سامنے ایسے علماء سے جو مانگتے ہیں، ہمارا سامنے ایسے علماء سے ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارا سامنے ایسے علماء ہے کہ جنہوں نے بڑا کٹ نہیں ہوتا، بس اپنے اوپر لیبل لگایا کہ ہمارے محافظ، ہم ان کی سندیں چیک نہیں کرتے کہ یا تمہارا معیار پڑھائی کا کیا، یہ تو بتاؤ۔ شاید بھی عربی اسلامیات کی عربی کی ڈبل ایم اے کی سند تمہیں دکھاتے تھے، شاید تو 10 سال کا کورس کسی مدرسے میں اس نے پڑھا وہ تمہیں دکھاتے تھے، شاید وہ اپنے قرآن پاک کی تجوید کی اور قرات کی سند تمہیں دکھاتے تھے۔ بس ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں امام مسجد ایسا ملے جو ہمیں نہ پوچھے اور ہم اس کو کچھ نہ پوچھیں۔ بدقسمتی امام مسجد کی درگاہ 10,000 12,000، بس ٹھیک ہے جی مولوی صاحب تھی اپنا کام رکھنا سی اپنا کام رکھنا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ علماء ہمیں لیکچر ایسا دے پروفیسر والا، کیا پروفیسروں کی تنخواہ وہ ہے جو ہمارے امام مسجد کی ہے؟ یعنی معیار پروفیسروں والا لینا، اور جب رکھنا ہے تعلیم کیا لینے کچھ نہیں، مولوی صاحب بات ٹھیک ہے تمہاری آواز اچھی ہے تمہارا اچھا لگتا ہے بات ٹھیک ہے، اس کی سند چیک ہی نہیں کرنی، اور چیک کرنے والے وہ ہیں جن کو اپنا کچھ نہیں آتا۔ خیر یہاں حدیث یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے اوپر انہوں نے مسلمانوں والا لباس پہنا ہوگا لیکن دل کے اعتبار سے وہ بھیڑیے ہوں گے، دل ان کے بھیڑیے ہوں گے کہ وہ حرام کے درمیان میں فرق نہیں کریں گے، اور وہ لوگوں کا مال کھاتے ہوئے ڈریں گے نہیں، ان لوگوں کے اوپر ہاتھ پھنستے ہوئے ڈریں گے نہیں، ان لوگوں کو گالی گلوچ دیتے ہوئے ڈریں گے نہیں، وہ غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں، اور وہ لوگوں کی جدادوں میں تماشا کرتے ہوئے ان کا دل نہیں ڈرے گا، وہ نماز چھوڑتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، اور وہ زیادتی کرتے ہوئے کبھی اللہ کا خوف نہیں رکھیں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے قریب آئیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں گے لیکن کام ایک بھی مسلمانوں والا نہیں ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جاتے ہیں۔ میرے دوستو یہاں ایک شخص نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا، ایک شعر کہا کہ آدمی اس کو نہ جانیے گا، آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یعنی خدا نہ رہی، جسے عیش میں یعنی خدا نہ رہی، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی جس انسان کی زندگی میں اللہ یاد نہ آیا، جسے غصے میں خدا کا خوف نہ آیا، فرمایا کہ اس انسان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جتنا بھی عقل مند آدمی کیوں نہ ہو، جتنا بھی وہ دانشور آدمی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اس آدمی کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو خوشی میں خدا کو یاد نہیں کرتا اور اپنی پریشانی میں اور غصے میں اس کے دماغ میں خدا کا خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے ایک جملہ کہا
فصبر جمیل کہ میرے لیے بہترین جو آپشن ہے وہ ہے صبر جمیل ہے. تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کا حل کیا ہے؟ صبر کرو. تمہیں کوئی برا بناتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے؟ صبر کرو. تمہیں کوئی تنگ کرے شریعت کیا کہتی ہے کہ صبر کرو. تمہیں کوئی پریشان کرے شریعت کیا کہتی ہے؟ صبر کرو. تمہارا کوئی مقابلہ کرے شریعت کہتی ہے صبر کرو. ایک دن آئے گا کہ اللہ تمہیں اس صبر کی وجہ سے اتنا نواز دے گا تم کبھی سوچو گے نہیں. اور ظالم شخص کا ایسا برا انجام آئے گا کہ لوگ اس کے انجام کو دے کر توبہ توبہ کریں. میرے بھائیوں صبر ہوتا ہے. اپنی شرمگاہ کو بچا کر رکھنا اس کو عفت کہتے ہیں. اپنی جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اس کو پاک دامنی کہتے ہیں. اپنی فقیری کے اندر اپنی غریبی کے اندر اپنے پیٹ کا خیال رکھنا, تنگ دستی کے اندر بھی حلال لقمے تلاش کرنا اور اپنے پیٹ کو حرام سے بچانا اس کو عفت کہتے ہیں. جنگ کے اندر جا کر صبر کرنا اس کو شجاعت کہتے ہیں, بہادر شخص کہتے ہیں. دولت کی کثرت ہو اور دولت کی انبار لگے ہوئے ہوں, جیبوں کے اندر بے شمار مال و دولت ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے نافرمانی سے بچا کر رکھنا اس کو ضبط نفس کہتے ہیں. اس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. غصے کے اندر آ کر, جلال کے اندر آ کر صبر کرنا اس کو حلم کہتے ہیں, بردباری کہتے ہیں. جس سے میرا رب لوگوں کی نافرمانی کر کر ان کے اوپر آسمان نہیں گراتا. جب لوگ زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, میرا رب ان کے لیے کمی نہیں کھولتا. میرا رب ان کے اوپر پہاڑ نہیں گراتا. میرا رب ان کے اوپر آگ نہیں برساتا. اسی طرح سے اگر انسان اپنے غصے میں کنٹرول کرے, اپنے ماں باپ کے مقام کو سامنے رکھے, اپنے بہن بھائیوں کی عزت کو مد نظر رکھے, ایسے شخص کو بردبار کہتے ہیں. اور جب انسان کے اوپر زمانے کے حوادث آئے, زمانے کی پریشانیاں ہیں اور وہ انسان ان کے اوپر صبر کرے, ایسے شخص کو شریعت کہتی ہے کہ اس کا بڑا دل ہے. اور جب انسان دوسروں کے عیبوں کو دیکھے, دوسروں کے رازوں کے اوپر اطلاع پائے اور اپنے پیٹ میں ان کی کمیوں کو دفن کر دے, ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جشن پوشی کرنے والا ہے. جب انسان مال و دولت کی کثرت کے ہوتے ہوئے سادگی کو اختیار کرے, فرمایا کہ ایسا انسان 100 زیادہ تقوی والا ہوگا. اور جب انسان اپنے رزق کے اوپر قناعت کرے جتنے اللہ نے دیا, ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بڑا اللہ کا صبر کرنے والا اور قناعت کرنے والا ہے. تو اسی طرح حضرت یعقوب نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے غلط بیانی کر رہے ہیں تو اب اپنے بیٹوں کو بھی رکھا, اللہ کو بھی رکھا اور کہا کہ میں اپنے رب سے صبر مانگتا ہوں اور اللہ جو تم بیان کر رہے ہو میرے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد ہوگی. بس وہ کنویں میں ڈال دے. اب دیکھو انہوں نے تو کنویں میں ڈالا لیکن اللہ نے کنویں سے نکالا اور مصر میں پہنچا. اللہ نے کنویں سے نکالا اور مصر میں پہنچا دیا. پتہ چلا کہ کوئی تمہیں نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ تمہارے اندر اپنی کمی نہ ہو. یہاں بات یاد رکھنا, یہاں میں ایک بات واضح کرتے جاؤں. میرے پاس دوست آتے ہیں, کافی آتے ہیں, کہا میرا کام نہیں چل رہا, دکانداری نہیں چل رہی. یہ بڑی پوائنٹ کی بات میں کرنے لگا ہوں. مجھے بھی سوچنا چاہیے, ہم سب کو یہ بات دیکھو نا, جب میرے بغیر نمازی 2 شخص ہوں تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ 2 نمازی ہوں. جب جمعے کے لیے 4 لوگ بیٹھے ہوں تو مجھے فکر کرنی چاہیے کہ کیوں. جب ہماری دکانداری کم ہو جائے, ہماری سیل کم ہو جائے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کیوں کم ہوگی. لوگ کہتے ہیں فلانے نے جادو کر دیا, فلانے نے تویز ڈال دیے, فلانے نے یہ کر دیا تھا, سب بھی کچھ کر دو کچھ کر دو. میں پوائنٹ ان سے پوچھتا ہوں, نمبر 1 کیا تم 2 نمبر چیزیں تو نہیں بیچتے؟ نمبر 1
کیا تم 2 نمبر چیزیں تو نہیں بیچتے؟ اگر 2 نمبر چیزیں بیچتے ہو تو اس کو بیچنا چھوڑ دو، تمہاری دکانداری خود باپو دوبارہ روز پہ آ گئی۔ نمبر 2، کیا تم زیادہ منافع تو نہیں رہتے کہ ایک گاہک آ گیا کہ اس کو اس طرح لوٹنا ہے؟ مثال کے طور پر ایک کریم ہے، اس کی قیمت 300-350 لگی ہوئی ہے، اب وہ عام دکان پہ 200 کی بکتی ہے، بعض لوگ اس کو 350 کی بیچ دیتے ہیں، 300 کی بیچ دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بکتی ہے، جس طرح بکتی ہے، ہر گاہک کو پتہ ہو کتنے کی آتی ہے، کتنے کی بکتی ہے۔ اب جب ہم گاہک کو 150, 200, 250 منافع لیں گے تو بتاؤ وہ دوبارہ آئے گا؟ ہم اپنے آپ کو خود تباہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں تباہ نہیں کرتا۔ جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ سے دوری اختیار کریں گے، جب لالچی بنیں گے، خود غرض کریں گے، جب لوگوں کا دل سے احساس ختم ہوگا، خدا کی قسم ہم خود ہلاکت کرنے جائیں گے، کوئی آدمی ہمیں ہلاکت کرنے ڈال نہیں سکتے۔ جب اپنے رب کو چھوڑ کر دوسری سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے، یاد رکھنا ہلاکت شروع ہوگی، تباہی شروع ہوگی، اگر کہ انجام تھوڑی دیر کے بعد ہو۔ اللہ فوراً ہی بندے کو پکڑتا، اللہ موقع دیتا ہے کہ سدھر جا، لیکن اگر ہم حد کراس کر گئے پھر اللہ پکڑ کرے گا، پھر ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، مصر کے بازار میں پہنچ گئے۔ اب وہاں خوبصورت بچہ اور 40 سے زیادہ حسن والا بچہ، ناز سے پلنے والا بچہ، آنے والے وقت کا نبی بچہ، اور اس کی مصر کے بازار کے اندر گولی لگ رہی ہے۔ اس لیے دوستو، کچھ پانے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ کپڑے نہ کپڑے، اس کو درزی ٹکڑے کرتا ہے پہلے، پھر یہ ہمارا لباس بنتا ہے۔ پہلے ٹکڑے ہونے پڑتا ہے، پھر انسان دنیا میں قیمتی بنتا ہے۔ پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، رات کی نیند خراب کرنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، حلال حرام کے درمیان میں فرق کرنا پڑے گا، جھوٹ سچ کے درمیان میں فرق کرنا پڑے گا، بڑے چھوٹے کے درمیان میں تمیز کرنی پڑے گی، باپ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا، اور بہن بھائیوں کو مقام دینا پڑے گا، اگرچہ آپ کے اداروں پہ چلنا پڑے، اور دنیا کے اندر جو ہے حلال کی چیزیں بیچنی پڑے گی، اور منافع لینا پڑے گا، اور پھر اسی طرح سے اپنی دکانداری کو صحیح طریقے سے چلانا پڑے گا، صحیح طریقے سے اپنی نوکری کرنی پڑے گی۔ اگر گورنمنٹ کے مناسب ہو یا پرائیویٹ ہو، صحیح طریقے سے حلال تنخواہ اپنی بنانی پڑے گی۔ جب یہ ساری چیزیں ٹکڑے ہو کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں قیمتی بنا دے گا، اللہ ہمیں دنیا کا محبوب بنا دے گا، اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ شخصیت بنا دے گا۔ لیکن اگر ٹکڑے نہیں ہو سکیں گے تو یاد رکھنا اللہ کے پاس مقام نہیں پا سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گولی لگ رہی ہے، لوگ بڑے کچھ کپڑوں کی گٹھنیاں لے کے آیا ہے، کوئی کچھ لے کر آیا ہے، یہاں تک کہ جو مصر کا بڑا ہے، وزیر ہے، مالدار ہے، وہ بھی خریدنے آ گیا۔ اس کے نصیب اچھے، انہوں نے یوسف کے چہرے کو پہچان لیا کہ یہ عام شخصیت نہیں، بازار میں سب سے زیادہ قیمت دے کر آپ نے یوسف کو خرید کر اپنے گھر میں لے۔ اب دوسری آزمائش ختم ہوگی، اب تیسری آزمائش یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے چلیں گے۔ یہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ میرے بھائیوں، اس واقعے کے اندر ایک زندگی کا خدا کی قسم رخ ملتا ہے، ایک آیت ہمیں چیزیں بتاتی ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔